دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے چین کو پاکستان سے تلوں کی برآمدات میں 179% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے عید کی تعطیلات کے اختتام کے بعد مسافروں کی حفاظت کے لیے سفری ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے کثیر الجہتی اور اقوام متحدہ کے اصولوں کی پاسداری کے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بلا روک ٹوک رسائی اور جنگ بندی کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے ملکی زرعی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ چین کو پاکستان سے تلوں کی برآمدات میں 179% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ رواں سال کے پہلے 2 ماہ میں چین کو 22,740 میٹرک ٹن تل برآمد کیے گئے۔ تل کی برآمدات میں نمایاں اضافے سے زرعی شعبے کو فروغ اور معیشت کو استحکام ملے گا۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کو بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کا بانی چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جو کہ پاکستان کی ایک تاریخی سفارتی کامیابی ہے۔ یونیورسل پیس فیڈریشن کے زیر اہتمام اس سلسلے میں باقاعدہ تقریب جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں آئندہ عالمی کانفرنس کے موقع پر ہوگی۔ اجلاس میں 150 ملکوں کی پارلیمانوں کے 45 اسپیکرز اور 500 نمائندے شرکت کریں گے۔ بین الاقوامی اسپیکرز کانفرنس سیول میں قائم ایک عالمی فورم ہے جو موسمیاتی تبدیلی، قابل تجدید توانائی اور پانی کی قلت جیسے اہم چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پارلیمانی مباحثوں کو فروغ دیتا ہے۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے عید الفطر کی چھٹیوں کے اختتام پر موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک میں اضافے کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری میں مسافروں کے لیے محفوظ اور آرام دہ سفر یقینی بنانے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے مسافروں کو اوور لوڈنگ اور زیادہ کرایہ وصول کرنے کی شکایت موٹر وے پولیس ہیلپ لائن پر رپورٹ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس نے ٹریفک میں متوقع اضافے کے پیش نظر اضافی اہلکاروں کی تعیناتی کی اور بڑے روٹس پر گشت بڑھا دیا ہے۔ مسافروں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے تمام ٹول پلازوں پر روڈ سیفٹی بریفنگز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی مدد کے لیے یا ہنگامی حالت میں مسافر موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں عوام نے عید الفطر پاک فوج کے ساتھ منائی۔ پاک فوج کے مقامی کمانڈرز اور سپاہیوں نے رمک، کیڑی شام الزئی اور کھوئی بہارہ میں عوام کے درمیان مٹھائیاں، کھلونے اور عیدیاں تقسیم کیں۔ عوام نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں اور قومی پرچم کو لہرا کر پاک فوج سے اپنی گہری محبت کا اظہار کیا۔ عوام نے پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ امن کو برقرار رکھنے میں پاک فوج کے کردار سے مطمئن ہیں۔ سفیر عاصم افتخار احمد نے پاکستان کے مستقل مندوب کے طور پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گتریس کو اپنی اسناد پیش کیں۔ اس موقع پر عاصم افتخار نے پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ کے کثیر جہتی اور اصولوں کی پاسداری کے لیے ثابت قدمی کا عزم ظاہر کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے مسلح تنازعات کے علاقوں میں امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس حوالے سے ایک بریفنگ کے دوران پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالنے والوں کے تحفظ میں ناکام ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بلا روک ٹوک رسائی اور تمام یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی، جنگ بندی کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے غزہ میں بڑھتی ہوئی جنگی کارروائیوں میں انسانی جانوں کے ضیاع پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد سے بچوں اور خواتین سمیت 1000 سے زائد افراد کی مبینہ ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ اینٹونیو گتریس نے گزشتہ ماہ کی 23 تاریخ کو اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک طبی اور ہنگامی امداد کے قافلے پر حملے پر دکھ کا اظہار کیا، جس میں غزہ میں 15 طبی اہلکار اور امدادی کارکن ہلاک ہو گئے تھے۔
اکتوبر 2023 کے بعد سے غزہ میں کم از کم 408 امدادی کارکن ہلاک کیے گئے ہیں، جن میں سے کم از کم 280 اقوام متحدہ کے عملے کے ارکان تھے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔